الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الشرک لظلم عظیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام ایک آواز ہو کر پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 24 رمضان المبارکہ کی نماز فجر اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں ادا کرنے کے بعد درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست جو آج ہماری چوتھی نشست ہے، اس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ 1443 ہجری کا یہ 24واں روزہ ہے۔ اللہ کریم بقیہ جو دن رہ گئے ہیں اس کو بھی صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میرے سامنے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بڑا ظلم عظیم ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں۔ اللہ کریم نے اس کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک و کفر کیا جائے، اور شرک و کفر کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے کلام مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 116 میں ہی ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ارشاد فرمایا اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ اللہ کریم کا سورہ النساء ہی کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک ایسی ایک چیز ہے جس سے نیکی آنے کی بجائے جو کمائی ہوتی ہیں وہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ شرک ایسا ہے کہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد بندہ دائرہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری نشست بڑی اہم ہے اور بڑی توجہ طلب ہے۔ عمومی ذہن میں سوال ابھرتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے۔ سائل سوال کرتے ہیں حضور کا علم غیب ماننا شرک ہے، حاضر و ناظر ماننا شرک ہے، ولیوں سے مانگنا شرک ہے، مولا علی سے مانگنا شرک ہے۔ اہل سنت و جماعت اس بات میں شرک کرتے ہیں، اس بات میں شرک کرتے ہیں، یہ کام شرک ہے، یہ کام شرک ہے۔ دیکھیے، جب آپ اس طرح کا کوئی کلام سنتے ہیں تو کلام سننے کے بعد اس پہ تفکر تو کرنا چاہیے نا، غور تو کرنا چاہیے نا کہ آخر یہ چیز ہے کیا۔ آپ نے ایک نام سنا، سیلفی۔ اب سیلفی یہ قریب کا یہ ایجاد لفظ ہے، کوئی پرانا تو نہیں ہے۔ اب سیلفی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی، سیلفی کس کو کہتے ہیں۔ تو شرک کی جب تک ڈیفینیشن ہی پتہ ہوگی ہمیں، کیسے پتہ چلے گا کہ شرک ہے کیا؟ اور جب اس کا پتہ چل جائے گا، پھر جب کوئی کلام کرے گا تو اسے کہیں گے صاحب اس کی سب سے پہلے ڈیفینیشن بتائیے ہے کیا۔ امید ہے کہ اس سوال کرنے والے کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہے۔ تو میرے سامنے اس وقت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معتمد علیہ مشہور زمانہ کتاب شرح عقائد نصفی کی ایک عبارت ہے۔ آپ فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ ارشاد فرماتے ہیں کسی کو شریک ٹھہرانے سے یہ مراد ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو لائق عبادت سمجھا جائے۔ یہ شرک کی ڈیفینیشن ہے، یہ شرک کی تعریف ہے۔ کسی کو لائق عبادت سمجھنا، بت پرستوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر، الہ مان کر، واجب الوجود مان کر، لائق عبادت مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ شرک کی تعریف سمجھ لینے کے بعد اب آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت علامہ عبدالعزیز برہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قرب میں ہی کوٹدو، زیادہ دور نہیں ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ بڑے مشہور و معروف عالم تھے اور اکثر لوگ ان کی شرح نبرات سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ عقائد نصفی کی عبارت کی شرح لکھتے ہوئے انہوں نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ إِلَٰهَيْنِ يَزْدَانَ خَالِقَ الْخَيْرِ أَهْرَمًا خَالِقَ الشَّرِّ۔ کہ مجوسیوں کا اعتقاد تھا کہ دو خدا ہیں، ایک یزدان جو خیر کا خالق ہے، ایک اہرمن جو شر کا خالق ہے۔ علامہ سیدی عبدالعزیز برہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نبراس میں کیا کہا کہ مجوسیوں کا اعتقاد تھا کہ دو خدا ہیں، ایک خیر، ایک کے ذریعے خیر ملتی ہے، ایک کے ذریعے شر ملتا ہے۔ سچی بات بتانا، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میں سلجھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے طبقے سے بات کر رہا ہوں، کسی بیکورڈ
علاقے میں بیٹھ کر کے بات نہیں کر رہا، سچی بات بتانا، امانت داری سے بات بتانا۔ کیا خیال ہے مسلمانوں میں بھی کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو دو خدا مانتا؟ کہنا پڑے گا، اونچی بولیں۔ آج سیریس بیان کرنے کا موڈ ہے، بالکل سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہماری باتیں ہوتی بھی سمجھنے سمجھانے کی ہیں، مذاق اپنی عادت میں ہے نہیں، مسکرا لینا اس کو مذاق تھوڑی کہتے ہیں۔ کسی بات کو ذرا اچھے انداز میں کر دینا مذاق تھوڑی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا بچہ یہ مانتا ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ الہ ایک ہے، وہ الہ ایک ہے، وہ الہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہو، انگوٹھا چھاپ بھی ہو، اس کو بھی پتا ہے کہ دو خدا نہیں ہیں، خدا ایک ہے۔ پچھلے زمانے میں بلا دور ہے اور ایک بڑھیا سود کاٹنے کا کام کرتی ہے، سود کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ اسے کسی نے آ کر کے پوچھا، بی بی ساری زندگی یہ چرخہ ہی چلایا ہے کہ خدا کو بھی مانا ہے کہ وہ کتنے ہیں؟ ان پڑھ ہے، ہوتی ہے زمانے۔ اس نے کہا ہاں میں نے اس کو پہچانا بھی ہے، میں نے اس کو مانا بھی ہے۔ کہا کتنے خدا؟ کا ایک۔ اس نے کہا بی بی کیسے پتا چلا کہ خدا ایک ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے یہ چرخہ چلاتے چلاتے پہچان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ بی بی یہ کوئی الوہیت کے پرکھنے کا آلہ ہے؟ کہا بیٹے میں نے اسی سے پہچانا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہا بیٹے میں چرخہ چلاتی ہوں یوں سیدھا، اگر میرے ساتھ ہوتا کوئی شریک تو وہ میرے سامنے بیٹھتا، وہ ادھر سے چرخہ یوں چلاتا، سمجھ رہے نا بات کو، اور میں یوں چلاتی اور وہ یوں چلاتا، میں یوں چلاتی اور وہ یوں چلاتا، تو نتیجتاً یہ چھوٹا سا چرخہ بھی دو سے نہیں چل سکتا۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام، اتنی بڑی کائنات کا نظام کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، موت مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا موت دینی ہے، دوسرا کہتا زندگی دینی ہے، ایک کہتا بارش دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں دینی، ایک کہتا سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں نکلے گا، ایک کہتا کسی کو عزت دینی ہے، دوسرا کہتا ذلت دینی ہے، تو میرے بیٹے میں نے چرخے سے معلوم کر لیا کہ کائنات کے نظام کو چلانے والے دو نہیں ہیں، کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ، اللہ بولی اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ کائنات عالم میں اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس نے شریک بنایا ہی نہیں ہے، حبیب ضرور بنایا ہے۔ شریکوں سے حساب ہوتے ہیں، یہ تیرا یہ میرا، آدھی پراپرٹی تیری، آدھی میری، آدھی جائیداد تیری، آدھی میری، یہ ہوتے ہیں شریک۔ تو شریکوں سے ہوتے ہیں حساب۔ اللہ کریم نے کوئی شریک بنایا ہی نہیں، حبیب بنایا ہے۔ اور بریلی کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہاں میرے تیرے کا چکر ہی کوئی نہیں ہے جناب، میرے تیرے کا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے شرک کی ڈیفینیشن وضاحت سن لی،
اس کی مذمت میں قرآن کی کچھ آیات بھی سماعت کر لی۔ ایک بی بی کا قصہ بطور مثال بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اب آئیے، اس کی ہوتی ہیں کچھ اقسام۔ شرک کی تعریف ہو گئی، اب اس کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ اوکے، اب آپ بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس پہ توجہ کرنی ہے۔ شرک کی اقسام میں بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جا کر سننے والی بات ہے جناب، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، اللہ کریم نے جذبات بھی عطا کیے ہیں اور سمجھانے کا تھوڑا سا طریقہ بھی دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی طرف کبھی چل پڑتے ہیں، لیکن بات کی افہام و تفہیم کا بھی تھوڑا سا طریقہ مالک نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ جا کے سنیں گے تو یہ بیان ساری زندگی کے لیے آپ کے دماغ میں سیف ہو گیا، تو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ڈاما ڈول نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی کو بندہ آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ جائے، لیکن یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ شرک کی بنیادی طور پر قسمیں 3، بولیے کتنی ہیں؟ 3 قسمیں۔ اوکے، اب آئیے، سب سے پہلے شرک کی قسم ہے شرک فی العبادت۔ عبادت میں شرک، تو میں نے گڑیا کی مثال آپ کو دی ہے نا۔ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ سنتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ایک جز ہے۔ فرمایا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے، قضا حکم، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ شریف پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی نہیں ہے۔ تو ایک قسم ہے شرک کی، شرک فی العبادت۔ اب دوسری قسم ہے اس کی شرک فی الذات، تیسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں۔ شرک فی العبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس طرح عبادت کرنی جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک۔ آپ سے دھیمے لہجے میں بات کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ سچی بات بتانا، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہوگا، دیگر اداروں سے تعلق ہوگا، اور جو ہمارے ناظرین ہمیں یوٹیوب پہ سنیں گے، بے شمار شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہوگا، حاضرین بھی اور ناظرین۔ آپ بتائیے، کوئی مسلمانوں کا ادنا سے ادنا بچہ، بڑے کی بات نہیں کر رہا، ادنا سے ادنا بچہ، ان پڑھ سے ان پڑھ بچہ، اسے کبھی پوچھیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ اونچی بولیے۔ اگر پوچھا جائے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں تو کیا کہے گا؟ اللہ کی۔ اوکے، اس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ معترض کا اعتراض ختم، معترض کا اعتراض ختم کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور تعظیم اس کے پیاروں کی کرتے ہیں۔ عبادت اور ہوتی ہے، تعظیم اور ہوتی ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت اللہ کی، تعظیم اس کے پیاروں کی۔ ہم نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے تھے، نہ پوجتے ہیں، نہ قیامت تک پوجیں گے۔ لائق سجدہ جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہ سجدہ کرتے تھے،
نہ سجدہ کرتے ہیں، لائق سجدہ ذات اللہ کی ہے۔ ہم تو جناب والا کسی ولی کو کیا، غوث کو کیا، قطب کو کیا، ابدال کو کیا، اوتاد کو کیا، کسی صحابی کو کیا، کسی اہل بیت کے فرد کو کیا، کسی جناب والا بڑے سے بڑے مرتبے پر فائز امام برحق کو کیا، حتیٰ کہ کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر اور حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی ہم عبادت کا سجدہ کرنا کفر سمجھتے ہیں، تعظیم کا سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ اگر بات ذہن میں بیٹھ جائے تو قاری محمد رمضان اتاری کا یہ جملہ ذہن میں بٹھا لینا، ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ کعبہ پتھروں کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے۔ کعبہ اللہ نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، سجدہ کعبے کے رب کو کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رخ میرا کعبے کی طرف، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ کعبے کو بھی جو لوگ سجدہ نہ کرتے ہوں، رخ کرتے ہوں، تو وہ مزارات پہ جا کے سجدہ کریں گے؟ آواز کم ہو گئی، نہیں کریں گے سجدہ، وہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور جو کہتے ہیں آؤ ہم دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کوئی امام برحق ہے، یہ کوئی عالم دین ہے؟ عوام کے قول و فعل سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ یا قرآن سے بنتا ہے یا حدیث سے بنتا ہے۔ کسی کے قول و فعل سے عقیدہ نہیں بنتا۔ میرے اندر کوئی کوتاہی ہے تو میرا اپنا قصور ہے نا، آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے۔ مسلک، نظریہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، کسی امام برحق کے قول سے بھی عقیدہ نہیں بنتا، کسی مجتہد کے قول سے بھی عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب آئیے، شرک فی العبادت سے ہماری جان چھوٹ گئی، کرتے ہی نہیں ہے، تو معترض کا اعتراض ختم۔ اب رہ گئی شرک فی العبادت، ہم کرتے نہیں۔ شرک فی الذات، اللہ جیسا کسی کو ماننا، اللہ جیسا کسی کو ماننا کہ یہ اللہ ہے، یا جس طرح اللہ یہ بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی جان کوئی دنیا میں مسلمان ایسا ہے ہی نہیں، اس کو تو بچپن میں بھی پڑھایا جاتا ہے اللہ وہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ سورت آتی ہے، سورہ اخلاص، اس کا ایک نام سورہ توحید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ توحید ہے۔ اگرچہ اسمبلی میں بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتی، مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے۔ اب نہ جانے وہ لوگ کون ہیں جن کو نہیں آتی۔ عقل منداں راہ اشارات کافی اس، سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہماری قوم کدھر جا رہی ہے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو شرک کی 3 قسموں میں 2 قسمیں سمجھ لی جناب، شرک فی العبادت، شرک فی الذات۔ بولیے کون کون سی جناب؟ 3 مرتبہ دہرائیے، دوسری مرتبہ پھر پڑھیے، تیسری مرتبہ پڑھیے۔ یاد کرنی ہے بات کو، یہ یاد کرنا ہے بات کو، اس بات کو اہمیت دینی ہے۔ تیسری ہے شرک فی الصفات، شرک فی الصفات، اللہ جیسی صفات کسی ولی میں، غوث میں، قطب میں، ابدال میں، اوتاد میں، صحابی میں، رسول میں، پیغمبر میں، امام الانبیاء میں، کسی زندہ میں، مردہ میں،
اللہ جیسی صفات مان لینا یہ کہلاتا ہے شرک فی الصفات۔ محض لفظوں کی برابری سے شرک نہیں ہوتا، لفظوں کی یکسانیت سے شرک نہیں ہوتا، لفظ برابر ہو جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ شرک کب ہوگا؟ جب اللہ جیسی صفات مانی جائے گی، محض لفظ برابر ہو جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر لفظ برابر ہو جائیں شرک ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کو پرانا نام ان کا ہے حکیم، ڈاکٹروں کو کہتے تھے حکیم۔ اور آپ کی مسجد میں اور اکثر مساجد میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک کھولیں گے تو ان 99 ناموں میں ایک اللہ کا نام ہے حکیم۔ تو کیا خیال ہے پھر حکیم بندے کو ماننے والا شرک کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی جان؟ حکیم ہوتا ہے نا جناب۔ اب حکیم کو حکیم کہیں گے تو کیا خیال ہے؟ لفظ تو برابر ہو گئے، اللہ بھی حکیم ہے اور بندے بھی حکیم۔ وکیل، اللہ کے صفاتی ناموں میں وکیل ہے نا، وکیل۔ یہ جو کورٹ کچہری میں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولیں گے تو پھر برابری تو ہو گئی نا، لفظوں میں برابری تو ہو گئی۔ اب داتا کو داتا نہ کہو۔ اچھا بھائی جان، 99 ناموں میں اللہ کے ناموں میں کوئی داتا ہے نام؟ تو وہاں تو شرک کا ڈر پڑ گیا۔ پتا چلا کہ لفظوں کی برابری سے شرک کہنے والے خود دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی وکیل اللہ، وکیل کہا تو شرک کا ڈر نہ ہوا، حکیم کہا تو شرک کا ڈر نہ ہوا۔ عبد السمیع یا محمد سمیع جن کے نام ہوتے ہیں ہم ان کو سمیع، اب سمیع سمیع یہ اللہ کا نام ہے بھائی جان، تو سمیع سامنے والے دوست کو کہا تو شرک کا ڈر نہ ہوا۔ بات سمجھ رہے؟ اور غریب نواز کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ کیوں؟ غریب نواز 99 ناموں میں کوئی نام ہی نہیں اللہ کا۔ جی اچھا، ایک کھانے کا نام بولتے ہیں حلیم، ہم اسے بولتے ہیں کھچڑا، امیر علیہ سنت بولتے ہیں کھچڑا، اور بعض لوگ دلیم بھی بول دیتے ہیں، دلیم۔ تلفظ میں عرف عام میں اس کو بولا جاتا تھا حلیم۔ اب حلیم تو اللہ کا نام ہے، حلیم تو بولنا چاہیے اونچی آواز میں، پھر بولیے اللہ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ حلیم کس کا نام ہے؟ اونچی بولیے۔ تو جو کھانے پہ لوگ بولتے ہیں لکھ کے لگاتے ہیں وہ لفظ تو برابر ہو گئے بھائی جان، لفظ تو برابر ہو گئے۔ اب کیا کہیں گے جناب؟ کون سی فتوے کی مشین چلائیں گے یہاں؟ تو لفظوں کی برابری سے شرک نہیں ہوتا۔ جو میں نے پیچھے ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، وضاحت بیان کر دی ہے کہ اللہ جیسی صفات محض لفظ برابر ہو جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے جی کوئی مثال؟ میں نے کہا بھائی قرآن کریم کی 10 آیتیں بطور مثال، اگر اونچی بولیں گے تو خوشی ہوگی۔ 5 مقامات ایک قسم کے، 5 مقامات ایک قسم کے، کل 10 مقامات سے قرآن پیش کرنے لگا ہوں شرک فی الصفات کے لفظ محض برابر ہیں، لیکن لفظوں کی برابری سے بھی شرک ہوتا نہیں ہے۔ شرک ہوتا اونچی بولنا پڑے گا، شرک ہوتا لفظ برابر ہیں۔ اب آپ نے بالکل جاگ کر 24 رمضان المبارکہ سنہ 1443 ہجری کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم درس قرآن و حدیث قاری محمد رمضان اتاری سے سن رہے ہیں۔ آپ جاگ کے سنیے گا ذرا۔ پہلی مثال دے رہا ہوں قرآن کریم میں سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 143۔ اوکے، اب سنیے، مالک فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر
رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں 128 بولیے 128 رؤوف اور رحیم کے دو اسم مبارک آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، یہ پہلے پڑھی جانے والی آیت کی۔ اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 پڑھ رہا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آواز اونچی سننے کو دل کر رہا۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں بھاری، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ بھائی لفظ تو برابر ہو گئے، اب لفظوں کی یکسانیت ہو جائے تو شرک ہوتا ہے۔ تو جس نے یہ اصول مرتب کیا اس نے تو کسی مسلمان قرآن پڑھنے والے کو مسلم چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 143 بتاتی ہے کہ رؤوف اللہ ہے، رحیم اللہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 بتاتی ہے کہ رؤوف نبی بھی ہیں رحیم نبی بھی ہیں۔ تو پھر جناب والا لفظوں کی یکسانیت ہے، لیکن اللہ کا کرم اہل سنت و جماعت پر، یہ مشرک لوگوں کی جماعت نہیں ہے، یہ اہل سنت مسلمانوں کی جماعت ہے۔ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت و جماعت، پہچان اس دور میں ہماری بریلوی ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ اب سنیے گا دوسری مثال کی طرف بڑھ رہا ہوں قرآن کریم میں سے سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں جناب چیونٹی کو، چیونٹی کے نام پر بھی اللہ نے سورت اتاری، سورت پر چیونٹی کا نام بھی آ گیا۔ غیر خدا کا نام آ جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، کبھی اس میں کلام کرنے کا موقع مل گیا تو کر لیں گے، اس پر بھی کلام کر لیں گے۔ اب سورت کے اوپر نام آ گیا چیونٹی کا، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں جناب۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 اوکے جناب، پڑھے قرآن، جاگ رہے نا آپ؟ سنیے قرآن۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب آیت کریمہ سورہ نمل کی 65 نے بتایا غیب کے جاننے والا اللہ۔ لفظ غیب پہ غور کرنا، وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ الا اللہ، اس پہ غور کرنا، غیب پر، غیب کا جاننے والا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اس آیت پر ایمان ہے، پکا ایمان ہے، ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہمیں۔ لیکن میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 بھی ہے، غیب کے لفظ بھی ذہن میں رکھنا اور جا کر یہ آیت کریمہ سننا۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کے جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اونچی آواز آئے، جاگ کر آواز آئے، اونچی آواز آئے۔ تو غیب از خود کوئی نہیں جانتا، کوئی پیغمبر رسول نبی از خود نہیں جانتا، اللہ جس کو عطا کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ دو مثالیں جناب۔ تیسری مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54، آیت نمبر
کیا کہیں گے جو 54 اب سنیے واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا اور اللہ وسعت والا علم والا اللہ وسعت والا علم والا اب علم والا ہونا اللہ کی صفت ہے علم والا ہونا اللہ کی صفت ہے وہ علیم ہے وہ کیا ہے بولیے اونچی بولیے علیم ہے آپ میں سے بھی کسی کا نام علیم ہوگا آپ کے دوستوں میں سے کسی کا نام علیم ہوگا کہیں علیم بھائی تو بھائی علیم تو اللہ ہے لفظ تو برابر ہو گئے لفظ برابر ہونے سے شرک ہوتا تو جو مرتب تم نے اصول کیا پوری کائنات میں کسی کو مسلم رہنے دیا شرم کرنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے ایسے عقیدے والے کو جو مسلمانوں پر آئے دن کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں اللہ اکبر اب اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کے بعد اب میں سورہ مبارکہ کا نام ہے نمل آیت کا نمبر پورا 40 میں کو کہاں کہاں یاد کرو گے جناب آہستہ آواز بھی قبول ہوتی ہے لیکن آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں ہم کچھ کہیں گے تو شکوہ ہوگا آیت نمبر 40 سنیے جناب قال الذی عنده علم من الکتاب یہ سورہ نمل سلیمان پیغمبر کا واقعہ مالک بیان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے تو قال الذی عنده علم من الکتاب اس نے کہا عاصم بن برخیہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا علم والا تو اللہ تو علم والے عاصم بن برخیہ تو علم والے مولانا صاحب تو علم والے حافظ صاحب تو علم والے لیکچرار صاحب تو علم والے ٹیچر صاحب تو علم والے مدرس صاحب تو علم والا وکیل تو علم والا حکیم تو علم والے ماہرین تو اللہ بھی علم والا بندے بھی علم والے لفظ تو برابر ہو گئے تو پتہ چلا جنہوں نے یہ اصول مرتب کیا کہ لفظ برابر ہو جائے تو شرک ہوتا ہے میں نے کہا وہ خود ہی شرک میں پڑ گئے تو لفظوں کی برابری سے شرک ہوتا تو 3 مثالوں میں 6 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اب میں چوتھی مثال میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں سبحان اللہ الکریم سورت کا نام ہے یونس آیت کا نمبر ہے 65 کیا آیت کا نمبر ہے میرا دل کرتا کہ آپ یاد کر لیں اس کو 65 بولیے 65 نمبر ہے سورہ یونس کا آیت نمبر 65 مالک فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا بے شک ساری عزت اللہ کے لیے جب ساری ہی اللہ کے لیے تو پیچھے کیا بچا بھائی جان ان العزت للہ جمیعا شک نہ کرنا ساری عزت اللہ کے لیے کوئی شک نہیں ہے عزتوں کا مالک اللہ ہے لیکن ناراض نہ ہونا کہتے نا یہ بندہ بڑی عزت والا ہے عزت کی بات بھی نہیں بڑی عزت ہے اس کی اب کیا کہو گے جناب جاگ رہے ہیں تو اونچی بتائیں گے اب کیا کہیں گے سوچیں گے تو صحیح نا لیکن اگر لفظوں کی برابری لیں گے تو یہاں پھنس گئے جناب اب میرے سامنے قرآن کریم کی اس وقت سورت کا نام ہے اس وقت میرے سامنے جو ہے غور کیجئے گا قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے اوکے اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں لفظ ذہن میں رکھنے ہیں ان العزت للہ جمیعا عزت کے لفظ ذہن میں رکھنے ہیں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے
مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو خبر کوئی نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ سنائیے۔ کیا بات ہے جناب، ذرا آپ بھی ذرا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اپنی نشست پر بیٹھ کر کے سنائیے، ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ، اونچی آواز میں بولیے۔ اب جناب والا عزت قرآن نے کہا اللہ کے لیے، دوسری آیت نے کہا کہ اللہ کے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ہے، رسولوں کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ منافقوں کو خبر نہیں ہے۔ یہ تو یہود و ہنود کا طریقہ تھا، قرآن کی بعض آیات کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا، بعض حصہ کتاب کا چھپا لینا، بعض حصہ کتاب کا پڑھ لینا، بعض حصے کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لینا، بعض کو پس پش ڈال لینا۔ تو مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، مسلمان اللہ کا سارا ہی قرآن مانتے ہیں۔ اوکے جناب، اب 4 مثالوں میں 8 آیتیں ہو گئی ہیں۔ یہ قرآن نہیں پڑھتے، میں نے کہا بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہمارا صبح درس قرآن و حدیث ہی تو ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا درس ہی تو ہوتا ہے۔ سنیے 5ویں مثال میں 4 یاروں کی نسبت سے 4 مثالیں، پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں مثال۔ ہم 4 کو بھی مانتے ہیں، ہم 5 کو بھی مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ سنیے، توجہ دیجئے، اب میرے سامنے قرآن کریم کی سورت کا نام بھی بڑا پیارا ہے، دل کر رہا ہے میں آپ کو مزے لے کر کے سناؤں، اور آیت کا نمبر بھی بڑا پیارا ہے، اور پارے کا نمبر بھی بڑا پیارا ہے۔ پیارا تو سارا ہی قرآن ہے، پیارا تو سارا ہی قرآن ہے، لیکن عقیدت و محبت کی بات ہوتی ہے، آپ کی توجہ لینے کی بات ہوتی ہے۔ پارے کا نمبر 26، 26ویں آنے والی ہے۔ امیر اہل سنت کی ولادت کا دن کل دن گزار کے رات 26ویں ہوگی۔ کیا بات ہے، پھر پیر بھی کریں گے، امیر اہل سنت کی باتیں ہوں گی، امیر اہل سنت کے جناب والا سیرت کی بات ہوگی، صورت کی بات ہوگی، کردار کی بات ہوگی، دعوت اسلامی کی بات ہوگی، امیر اہل سنت کی خدمات کی بات ہوگی، قرآن کی خدمت کتنی کی ہے، حدیث کی خدمت کتنی کی ہے، امیر اہل سنت نے عالم کتنے بنائے ہیں، قاری کتنے بنائے، حافظ کتنے بنائے، مفتی کتنے بنائے، دارالافتاء کتنے بنائے، جامعات کتنے بنائے، مدارس کتنے بنائے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، بچوں کے، بچیوں کے تعلیمی ادارے کتنے قائم کیے، مساجد کتنی بنائی ہیں۔ ان کی ٹکر کا کوئی ہے تو پھر مقابلہ کرے نا، پھر مقابلہ کرے نا۔ اللہ اور اتنا کچھ بنایا، اتنا کچھ بنایا، لیکن بظاہر اپنا کچھ نہیں بنایا، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں، ذاتی گاڑی بھی نہیں، ذاتی پراپرٹی بھی نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کی پراپرٹی دعوت اسلامی کے نام کی ہے۔ کوئی لاؤ تو صحیح نا، ایسا پیر ہو تو پھر اس کی بات کرے نا، کوئی ایسا شیخ کامل ہو تو اس کی بات کرے نا۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام بذریعہ مدنی چینل بھی پہنچایا ہے، افراد کو بھی بھیجا، قافلے بھی بھیجے، افراد بھی بھیجے، پوری زندگیاں ان کی وہاں صرف ہو رہی ہیں دین کے کام کے لیے۔ لاؤ کوئی مثال ایسی، اس کا ذکر کر لیتے ہیں، اونچی آواز آنی چاہیے نا۔ تو بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ 26 پہ بات مجھے یاد آ گئی، پارے کا نمبر 26 ہے، اور اگلی بات بڑی پیاری بتانے لگا ہوں، سورت کا نام محمد ہے، اور اگلی بات بھی بڑی پیاری ہے، آیت کا نمبر 11 ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب سنیے قرآن، سنیے اللہ کا قرآن، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب اس کو تھوڑا سا سکون سے سنیے، اطمینان میں آ جائیے۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، مولا ذہن میں رکھنا، مولا اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا
اللہ ہے، مولا بمانا مددگار، مسلمانوں کا مددگار بولیے۔ اب یہ اشارہ اوپر کی طرف نہیں ہے، یکتا کی طرف ہے۔ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 پارہ 26۔ اب میرے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پارہ 28۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ۔ لفظ برابر ہو گئے بچے، لفظ برابر ہو گئے، کہاں بھاگو گے؟ لفظ برابر ہو گئے لیکن شرک نہیں ہوا، لفظ برابر ہو گئے شرک نہیں ہوا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی اور مومنین بھی مددگار ہیں۔ اور خطبہ حجت الوداع کی واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو مولا اللہ، مولا جبریل، مولا علی، تو لفظ تو برابر ہو گئے، لفظ تو برابر ہو گئے، لیکن لفظوں کی برابری سے شرک ہوا نہیں ہے، لفظوں کی برابری سے بھی شرک ہوا نہیں ہے۔ ٹائم ہمارا بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اب خلاصہ کلام کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کلام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ اب لفظوں کی برابری ہے لیکن شرک ہوتا، اونچی بولیے، شرک ہوتا، شرک ہوتا، شرک ہوتا، شرک ہوتا، اونچی بولنا پڑے گا، شرک ہوتا، شرک ہوتا۔ اللہ رؤوف رحیم ذاتی طور پر ہے، اس کو کسی نے رؤوف نہیں بنایا، کسی نے رحیم نہیں بنایا، لیکن نبی کو رؤوف اور رحیم میرے اللہ نے بنایا ہے۔ تو بننے والا بنانے والا برابر نہیں ہے، بننے والا اور بنانے والا برابر ہے، بولیے برابر ہے، برابر ہے۔ اللہ ذاتی طور پر غیب جاننے والا ہے، اس کو کسی نے غیب کا علم نہیں دیا، اس کا ذاتی ہے، اور رسولوں، پیغمبروں، ولیوں کو جس کو بھی دیا اللہ نے دیا ہے، ان کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے، تو برابری کہاں ہو گئی جناب؟ اللہ ذاتی طور پر علم والا ہے، اس کو کسی نے علم نہیں دیا۔ آپ کو مجھے میرے استادوں نے پڑھایا ہے، لیکچرار نے، پروفیسر نے، عالم نے، مفتی نے، حافظ نے، قاری نے پڑھایا، اللہ کو کسی نے نہیں پڑھایا۔ تو اللہ کا ذاتی علم اور بندوں کا عطائی علم، اللہ کا ذاتی بندوں کا عطائی، تو فرق تو ہے نا، اور اونچی آواز میں بھی بولنا چاہیے۔ اللہ ذاتی طور پر عزت والا ہے، اس کو کسی نے عزت نہیں دی، ساری عزت اس کی ذاتی ہے، اور بندوں میں سے جس کو بھی عزت دی ہے اللہ نے دی ہے۔ تو ذاتی اور عطائی کا کتنا بڑا فرق ہے جناب۔ لفظوں کی برابری سے شرک نہیں ہوتا۔ اللہ ذاتی طور پر مولا ہے، اس کو کسی نے مولا نہیں بنایا، لیکن جبریل کو مولا بھی اللہ نے بنایا، رسول کو مولا بھی اللہ نے بنایا، ایمان والوں میں سے مولا علی کو بھی مولا اللہ نے بنایا ہے، اور مسجد کا امام بھی مولانا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھ لینا، انت مولانا، انت مولانا، یہ مولا اللہ کے لیے استعمال ہوا، مولانا۔ آج ہر مسلک کے بندے کے جناب والا عالم کو کہتے ہیں مولانا۔ میں نے کہا پھر شرم کیجئے، حیا کیجئے، لوگوں کو چکر میں نہ ڈالیے۔ ذاتی طور پر وہ مولانا ہے، ذاتی طور پر اللہ مولا ہے، اس کو کسی نے مولا نہیں بنایا، باقی سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے تو بہت بڑا فرق ہے۔ کلام مجید کی کچھ اور بھی آیتیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی طور پر ہوتا ہے، ایک اللہ کی اذن کی طور پر ہوتا ہے۔ اذن کے لفظ پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، ہوتا یہی ہے۔ جیسے اکثر و بیشتر ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں لفظ ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
بِإِذْنِ ہی بھی پڑھیں گے جب آگے پڑھیں گے. کہا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے جو شفاعت کرے؟ کون ہے؟ کہا کوئی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا. میرے قرآن تو کہتا یہی ہے. کون ہے جو شفاعت کرے؟ کون ہے جو شفاعت کرے؟ الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے. تو یہ ذاتی طور پہ یہاں نہیں رہا، عطائی طور پر ہو گیا. شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے اذن سے. پیغمبر بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، لیکن الا باذنہ، اذن اس کا ہوگا، اجازت اس کی ہوگی. اس کو بریلی کے امام نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. آپ درگاہ خدا میں ہیں وجی، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے. حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو اللہ کریم، یا رسول اللہ، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے شرک کی تعریف اور شرک کی اقسام اس پر کلام کیا. یہ بیان بھی ہمارا یوٹیوب پہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا، QRA اسلامک میڈیا کے نام سے. تو اس کو بھی آپ سننا چاہیں تو بعد میں بھی سن سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں بڑا سا موبائل ہوتا ہے. تو قاری محمد رمضان اختاری کے نام سے یہ بیٹوں نے بنایا ہے یوٹیوب پر چینل. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.